مجھے یہ بتائیں انسانی عقل کا استاد کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں، انسانی عقل کا استاد کون ہے؟ چلیں میں آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے پڑھا جس سے وہ میرے استاد، انہوں نے جس سے پڑھا وہ ان کے، دونوں انسان ہیں یا نہیں؟ خالی از خطا ہے؟ خطا سے خالی ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی انسان، وہ خالی از خطا ہے؟ نہیں۔ جس عقل پر بڑا ناز ہے، جانتے نہیں ہو مجھے، عقل والا ہوں، استادوں سے پڑھا ہوا ہوں، قابل انسان ہے، خالی از خطا نہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم کتنے القاب لگاتے ہیں، کتنے آداب لگاتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، حالانکہ خطا کا وہاں ذکر موجود ہے۔ ہو نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ والوں کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن خطا کا عنصر موجود ہے۔ نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ آپ کہیں گے حبیب کا ذکر تو ہے نہیں لفظوں میں، ترجمے میں کہاں سے آ گیا؟ لفظ تو اتنے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے قرآن سکھایا، حبیب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو علامہ یہ لفظ اس میں حبیب موجود ہے۔ علامہ کے معنی یہاں دو ہوں گے، ایک سکھانے والا اور ایک، سمجھ آئی بات؟ سکھانے والا ذکر ہو گیا، رحمان ہے تو سیکھنے والا کون ہے؟ وہ اس کے حبیب ہے نا۔ تو رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو نبی کا استاد کون؟ اللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی کی تعلیم میں کہیں خطا کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا انسان کی عقل کا استاد انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، نبی میں خطا کا کوئی تصور نہیں۔ اور دنیا بھر کے بڑے بڑے عقل مندوں کی بات کرتے ہو جی، فلاں فلاسفر نے کہا، اس نے کہا، اقوال زرعی بنا بنا کے سناتے ہو، آگے انگریزوں کے کس کس کے نام لکھ دیتے ہو، وہ امریکن تھا، وہ جرمن تھا، وہ فرینچ تھا، بڑا قابل تھا، ارے ہر ایک میں خطا ہے، نبی کی بات میں خطا نہیں ہے۔ تو ہم خطا والوں کے پیچھے تو بہت جلدی دوڑتے ہیں، اور جہاں خطا نہیں ہے ان کا دامن کیوں نہیں تھامتے؟ تو عقل والے ہیں ہم کیا؟ آنکھ والے ہیں، کان والے ہیں؟ دامن تو نبی کا تھامنا چاہیے کہ وہاں خطا نہیں ہے، اور دامن تھاما ہوا ابلیس کا۔ یہ سارے ابلیسی ٹولہ ہی ہے نا جتنا غیر مسلم ہے۔ نہیں جی، یہ برطانیہ کی پالیسی ہے، یہ چائنا کی پالیسی ہے، یہ جرمن پالیسی ہے، وہ سب میں خطا ہے۔ نہیں ہے اگر خطا تو مصطفیٰ کی تعلیم میں خطا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو اپناؤ۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جو نبی نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے، خرابی تمہارے اندر ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دیتے ہیں؟ اب قرآن میں ذکر ہے اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، شہد میں ہنی، عسل، شہد، ماکھی، مختلف نام ہے آپ کے زبانوں میں، اردو والے شہد کہتے ہیں۔
ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اسے شہد کھلاؤ۔ وہ گیا، اس نے شہد کھلایا، پھر آیا، تکلیف زیادہ ہو گئی، فرمایا شہد کھلاؤ۔ وہ پھر گیا، شہد کھلایا، پھر آیا، تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، فرمایا شہد کھلاؤ۔ تیسری بار کیا فرمایا؟ اونچی، اور شہد کا لفظ میٹھا ہے تو تھوڑا سا منہ میں مٹھاس ہی لے آؤ، شہد کھلاؤ۔ اس نے پھر کھلایا، شکایت کی، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا۔ جب اللہ فرما رہا اس میں شفا ہے تو اس میں شفا، اس نے جا کر پھر کھلایا، شفا ہو گئی۔ وہ فرق ہمارے یقین میں ہوتا ہے، ہمارے عمل میں ہوتا ہے، ہماری اپنے کسب میں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان میں نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے ہجرت کی رات فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی، صبح لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا۔ صبح آواز آئے، لوگوں کو جن کی ہے ان کو لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند کبھی نہیں آئی، اس رات جیسی نیند۔ باہر 40 نوجوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے، ارادے برے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ باہر کھڑے ہیں، خطرے میں انسان ویسے ہی تھوڑا سا گھبرایا ہوا جیسا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس رات جتنی مزے کی نیند آئی کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ نبی نے فرما دیا تھا سو جاؤ، صبح لوٹانا اور میرے پیچھے آنا، تو میں نے امانتیں لوٹانی بھی تھی اور پہنچنا بھی تھا، جیسا نبی نے کہا تھا ویسا ہی ہونا تھا، لہذا مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر حضور یہ کہتے کہ اگر بچ گئے تو صبح یہ لوگوں کو دے دینا اور پھر میرے پیچھے آنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں فرمایا صبح لوٹانا اور میرے پیچھے آ جانا، تو یہ تو سب ہونا تھا، لہذا مجھے کوئی خوف نہیں۔ یقین کی یہ دولت، ایمان کی یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہوئے بھی پتہ نہیں اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو جب ہم ہی شک میں ہیں، وہاں تو اللہ کا فرمان انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا میرے لیے سوچتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ ہمارا یقین پتہ نہیں ہم نے کہاں کھو دیا۔ رب کا فرمان ہے، دنیا میں شبہ ہو سکتا ہے، رب کے فرمان میں نبی نے فرما دیا شبہ، کیونکہ نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ آج ہماری یہ حالت، بہرحال ایمان والوں نے کہہ دیا یہ چال ہے، مردہ نہیں بول رہا۔ جب اس نے یہ بات کی ہے نا معبود کی، یہیں سے چلی تھی نا بات، ایمان کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ انہوں نے دیکھ لیا، ہم تو کہیں گے نہیں جی مردہ بول رہا ہے، غلط کیسے بول سکتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اس کی عبادت کرو، یہ بات گڑبڑ ہے، یہ ماننے والی نہیں ہے، تو یہ بول کوئی اور رہا ہے۔ اہل ایمان نے انکار کر دیا، ادھر دوسرے لوگ زیادہ تھے، ارے نہیں اتنے دن بولتا رہا ہے، تم نے اچانک کہہ دیا کہ نہیں جی۔ جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو مردہ کلام کر لے ہم مان لیں گے، لیکن ایسی بات کرے وہ ہم مانیں گے نہیں۔ وہ منکرین تھے زیادہ، انہوں نے مومنوں کو کہہ دیا یہ لوگ جو ہیں یہ
فسادی ہیں، فتنہ کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، انہوں نے ان پر ظلم ڈھانے شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں سے چپ ہو گئے جان بچانے کے لیے۔ کیا کریں، ہم تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہے، مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل فرمایا، ان میں ایک نبی بھیجا، نام لکھا گیا ہے حنظلہ بن صفوان۔ ان پر صرف خواب میں وحی ہوتی تھی۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا یہ جو بول رہا ہے نا یہ بت ہے، اس بت میں شیطان گھسا ہوا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی انسان کی شکل میں آتا نہیں، متمثل نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمہارا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ حضرت حنظلہ نے ان کو واعظ فرمایا، نصیحت کی، غلط باتوں سے روکا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا آ گئے ہمارے پاس سکھانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا، جس کو دیکھو اٹھ کے اس کے خلاف بول رہا ہے۔ انہوں نے ان کو پہلے ڈرایا، تکلیفیں پہنچائیں، اور کہہ دیا کہ نہیں مانتے ہو تو چپ رہو، بولو گے تو سزا دیں گے۔ انہوں نے جب بہت زیادہ آپ پر ظلم کیے، آپ نے ہر حال میں یہی کہا جو سچ ہے وہی سچ ہے، یہ بت ہے، اس میں شیطان گھسا ہوا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ بدبختوں نے ان کو قتل کر دیا، وہ جو نبی تھے ان کو قتل کیا اور اسی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوسری روایت اسی کنویں کے حوالے سے۔ جب انہوں نے نبی کی گستاخی، اللہ کا غضب آ گیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی، پوری دنیا کی حکومت دے دی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اللہ نے مہلت دے دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کی گستاخی کی، فرعون نے حضرت موسیٰ کی، اللہ نے پکڑا یا نہیں پکڑا؟ اونچی۔ اللہ کے پیارے کا معاملہ آ جائے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔